حسین نے عباس کو حکم دیا، عباس سیدھے کعبے کی چھت پہ چلے گا۔ باپ نے پلانوں کا منبر بنایا تھا، عباس نے کعبے کو منبر بنا لیا۔ عباس کعبے کی پشت پہ چلے گئے، کعبے کی عزت اور بڑھ گئی۔ اچھا ہوتا ہے وہ گھر جس پہ علم ہو۔ کعبے کی چھت پہ صرف علم نہیں، علمدار تھا۔ عباس کے آنے کی وجہ سے کعبہ سج گیا۔ عباس کعبے کی چھت پہ آ کے کھڑے، چھت پہ، لفظ تبدیل، عباس کا کعبے کی چھت پہ آنا تھا۔ کعبے کی چھت غازی کے تلوے چوم رہی تھی۔ عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے، حاجی طواف میں، درمیان میں کعبہ، چھت پہ عباس، دور حسین، دور حسین کھڑے عباس کو دیکھ رہے تھے۔ حسین کی کرسی لگ چکی تھی، حسین عباس کو دیکھ رہے تھے۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہا تھا۔ جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا تھا۔ یوں حاجی طواف کی حالت میں تھے، حاجی طواف کی حالت میں، اور سخی عباس کعبہ کی چھت پہ۔ حسین نے آنکھ کا اشارہ دیا، آنکھ کا اشارہ دیکھنا تھا۔ عباس نے خطبہ شروع کیا، سخی عباس نے خطبہ شروع کیا تو آپ سمجھیں گے یہاں اتنے لوگ شور کر رہے ہوں، بول رہے ہوں، وہاں ایک بندہ بولے تو آواز کون سنے؟ کعبے کے طواف خاموش ہو کے نہیں ہوتا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی پڑتی ہے، اور وہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے۔ یہاں اونچی آواز میں تسبیح پڑھی جا رہی تھی، اور عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے عباس نے خطبہ جاری کیا، اتنی خاموشی ہو گئی کہ دلوں کی دھڑکن کانوں میں سن رہے ہیں۔ عام شخصیت تو نہیں بول رہی تھی، بسم اللہ، عباس بول رہے تھے، یوں گل بھائی ہو کالا، خاموشی، سناٹا۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یوں حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا، حسین کی طرف دیکھا۔ عباس کی آواز الحمدللہ، 3 اشارے کیے، تینوں اشاروں پہ زندگی قربان۔ عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ کہنے کے بعد سخی عباس نے اب اپنا بتانا تھا کہ ہم کون ہیں جو ابھی یہ سازش ہو رہی تھی۔ حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے، حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عباس نے جلال میں کہا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ گھروں کے طواف تو نہیں ہوتے نا، کمروں کی طرف منہ کر کے تو سجدہ نہیں ہوتا۔ عباس نے کہا یہ تو گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ اسے سجدہ اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے۔ اسے سجدہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے ہو رہا۔ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے۔ اگلی سطر بنتی ہی عباس کی تھی۔ ہمیشہ سوچتا تھا کہ مولا عباس کا انتخاب کیوں کیا اس خطبے کے لیے۔ عباس کے لہجے میں علی والا روب تھا، جلال تھا عباس کے لہجے میں۔ اب عباس اس بات میں جلال میں تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ عباس نے یوں زمین کی طرف دیکھا، لفظ اتنا بڑا آ گیا ہے مجھے سطر پہ قیمت چاہیے۔ حسین نے دیکھا ہوا عباس کو، عباس کعبے کی چھت پہ، عباس نے حسین سے اشارہ لیا، اشارہ لینے کے بعد عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ میں چلتے ہوئے تو کہہ نہیں سکتا، میں کیسے کہوں چل رہے تھے۔ جو حسین کو چھوڑ دے پھر انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، او فاجر ہو، کافر ہو، فاجر ہو۔ سخی عباس آپ کن سے کافر کہہ رہے ہیں؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، یہ غسل کر کے آئے ہیں، یہ وضو کر کے آئے ہیں، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے ہیں، اور تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا ہے۔ عباس کا کافر کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہوتا ہے۔ جملہ جوانی تول کے دینی چاہیے عباس کے قدموں پہ۔ عباس نے جلال میں آ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا، تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں۔ عباس جلال میں تھے نا، عباس نے بھی اتنا کہا اگر وہ چاہے کعبے کی دیواریں ہلنی شروع ہوئی۔ کعبے کی دیواروں کو ہلتا ہوا حسین نے دیکھا، حسین نے کرسی چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، دیوار پہ ہاتھ میں رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا۔ آج کے دن کی اگلی سطر سخی عباس کی، مولا عباس دے کے کہتے ہیں حجر اسود کو تم چومنے آئے ہو۔ حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ بڑا وسیع و بلی خدا، اگر حکم امام نہ ہوتا ہم تم پہ ایسے حملہ کر دیتے جیسے باز چڑیوں کے غول پہ آتا ہے۔